الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته ولا نبوة بعد نبوته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری کی فکر میں بیٹھتے ہیں کہ میں نے فجر پڑھی ہے، اللہ مجھے ظہر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یہ ساری چیزیں انسان کی طلب کے اوپر ہیں. انسان کے دل کے اندر ارادہ ہو، انابت ہو کہ میں نے اعمال صالحہ کرنے ہیں. نیت جب تک بندہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. دنیا کے معاملات ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنی ذہن سازی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. دنیا کے معاملات میں کوئی معاملہ ہو، دکان پہ جانا ہو، ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہ چیز کیا قیمت ہے، یہ آیا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. دنیا کے معاملہ میں میرے سمیت ہر بندہ آپ کو صفحے اول میں دنا اور زیرک نظر آئے گا. لیکن دین کے معاملہ میں پتہ نہیں ہم کیوں پیچھے ہیں. اپنے آپ کو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں، اللہ موت کی سختیوں کا خاتمہ کر دے، قبر میں اللہ روشنیاں عطا فرما دے، پل صراط سے امن و امان کے ساتھ ہم گزر جائیں، پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے، پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، تو پھر میرے بھائیوں اس زندگی کا مقصد جو ہے اس مقصد کو نہ بھولائیں. آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، سارے معاملات کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ یہ بندگی میرے اوپر فرض ہے، میں نے اپنے رب کی بندگی کرتے رہنا ہے. پھر جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو پھر انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہوگا اور رب کا قرب بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا. کئی جمعوں سے حضرت لقمان کی باتیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں. ان کی حکمت
اور دنائی کی باتیں اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اگر ہم ان کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے زندگی میں انقلاب آ جائے، ہم معاشرے میں اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں۔ اگر ان کی حکمت اور دنائی اور بصیرت کی باتیں ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو معاشرے میں انقلاب آ جائے گا۔ جیسے ہمارے حکمران، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کریں، جو انہوں نے خلافت کی، حکومت کی جو طرز تھا ان کا، اس کو اپنائیں تو یقین جانیے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں تو پھر حکومتیں بھی صحیح چلتی ہیں، ریاستیں بھی صحیح چلتی ہیں، معاشرتی طور پہ بھی جو ہے ہر لحاظ سے وہ معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی باتوں کو اس لیے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، اب جدت ہے، اب جو ہے وہ نئی باتیں جو ہے ان کو زندگی میں لانا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، باقی ساری چیزیں نئی ٹھیک ہیں، دین وہی پرانا وہی ہماری زندگی میں آئے گا تو اطمینان اور سکون اور عافیت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ۔ پیچھے جو پڑھا کہ بیٹا یا بنی لا تشرک باللہ، زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا۔ پھر کہا اے میرے بیٹے، تیری نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، تیرا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک ذات ایسی ہے جو تیری زندگی کے لمحے لمحے سے واقف ہے، اور ایک وقت آئے گا تیری وہ نیکی، وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، یأتی بها اللہ، ایک وقت آئے گا اللہ اس نیکی کو، تیرے اس عمل کو اللہ تیرے سامنے رکھ دیں گے۔ اس لیے آپ کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بدلے کی امید اپنے رب سے ہمیشہ رکھیں۔ بندوں سے کبھی بدلوں کی امید نہ رکھنا کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، میں نے اسے لباس دیا تھا، میں اس کے مصیبت کے وقت میں کام آیا تھا۔ نہیں، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور بدلوں کی امید بھی اپنے رب سے کرنی ہے۔ پھر آپ کا رب جو ہے آپ کی اس نیکی کو کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت لقمان یہاں پہ بہت ساری نصیحتیں اپنے بیٹے کو کرتے کرتے یہاں پہ پہنچتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میں محمد کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آج اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اور جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی، کہیں سے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اپنے رب کی یاد میں لگ جائیں گے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے گا، ہمیں عافیت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت لقمان، میں نے اس دن بھی کہا تھا، رنگ کے وہ کالے تھے، رنگ کے کالے تھے، اور زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزار دیا۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ یہ بتائیں آپ کو یہ اتنا مقام اور مرتبہ کہاں سے مل گیا، اتنا مقام اور مرتبہ آپ کو کیسے مل گیا؟ تو پھر انہوں نے کہا، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا تم کھانا کھاؤ، تم لباس پہنو، تم سواری پر سوار ہو، تم پانی پیو، کوئی بھی اللہ کی نعمت استعمال کرو، تمہارا ایک ایک انگ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو شکر ہے اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جس میں اس کے سارے اعضاء حرکت کرتے ہیں، 360 جوڑ جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کر رہا ہے گویا کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ کھانا کھاؤ، لباس پہنو، سواری پر سوار ہو جاؤ، تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ وہ کسی نے کہا نا ان سے، حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں جو ہے وہ خیالات کبھی دکان کی طرف کبھی کس طرف۔ یقین جانیے ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو دل ہمارا دکان پہ ہی ہے، دل ہمارا بازار میں ہی ہے۔ فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، پھر اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حضرت لقمان کہتے ہیں، فرمایا کہ جب تم کسی غیر کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارے سجدوں میں، حالانکہ دیکھیے سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یار نماز پڑھتا ہوں، بھائی نماز تو وہی ہے، نماز میں تو کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے میں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ کوئی نماز کا سکون اس وقت خراب ہوتا ہے جب بندہ بد نظری کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اور جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ پھر حضرت لقمان اللہ والے تھے، بڑی خوبصورت باتیں بیان کی۔ فرمایا جب تم کسی محفل میں مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بڑے شاطر چراغ بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یار میں تو منٹوں میں بندے کو ایسے کر دیتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں زبان کا بڑا استعمال کرتا ہوں تو میرا بڑا چرچا ہے۔ تو حضرت لقمان کہتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ چھوٹوں کو بھی نصیحت کی، اپنے بیٹے سے بھی کہا اے میرے بیٹے بات کرتے ہوئے دیکھ لینا کہ تو اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہے، اپنے استاذ کے پاس بیٹھا ہے، بڑوں کے پاس جو ہے تو بیٹھا ہے۔ جب تو کسی محفل میں مجلس میں بیٹھے بڑے بات کر رہے ہو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور فرمایا پھر اپنے مہمان کو، یہ حضرت لقمان کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اپنے مہمان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے اور زندگی میں تہیہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ میں جو مرضی میں اپنے منبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کہتا رہوں گی میں تو بڑا بڑا مسلمان ہے، میں بڑا افضل مسلمان ہے، لیکن ہم نے اس کو پرکھنا ہے، تولنا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، زبان سے دوسرے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے کہا، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، جب تم کسی محفل میں مجلس میں بیٹھو وہاں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جب تم بازار میں یا کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ وہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر ہمیشہ اسی میں زندگی گزارنی ہے کہ میرا ہمسایہ جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہمسائے کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یقین جانیے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ کل بھی میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا، وہاں پہ کرسچن لوگ بہت زیادہ موجود تھے، بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے وہاں پہ کہا یہ تو لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ مینارٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی پاکیزہ تعلیمات میں سے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانوروں کے۔ اور وہاں پہ میں نے اس بات پہ بھی روشنی ڈالی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ قیدی بن کے آئے تھے، اس میں مشہور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی،
اور میرے نبی نے اس کے سر کو اپنی چادر مبارک سے ڈھانپ دیا. اور کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مسلمان کی بیٹی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بیٹی بیٹی ہی ہوا کرتی ہے، وہ چاہے کسی کی کیوں نہ ہو. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. تو پھر میرے نبی نے اس کے سر کے اوپر اپنی چادر مبارک رکھ دی. تو اسلام تو ایسے حقوق بیان کر رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں ملک شام سے چلتا ہوں، تجارت کا سامان لے کے آتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں سامان لے کے آتا ہوں. تو راستے میں چنگیاں ہیں جہاں پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے 2 دفعہ راستے میں ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. راستے میں 2 دفعہ مجھ سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی واسطہ نہیں ڈالا، کوئی وسیلہ نہیں ڈالا. آج تو کسی سے ملاقات کرنی ہونا، یہ تو بھی الیکشن کا دور ہے، لوگ چل چل کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. ان میں سے جب کوئی منتخب ہو گیا نا تو پھر آپ اس سے ملاقات کر کے دکھانا، پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ آپ کو ملیں گے بھی نہیں، کہیں گے اس کو لے گیا، اس کو لے گیا، پھر تجھے ملوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے والا یہ شخص یہ بیٹھا ہے، اور وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے. اس نے پیغام بھیجا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پاس بلایا، کہا حضرت میں شام سے چلتا ہوں، ملک شام سے، راستے میں 2 دفعہ مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، مجھے کوئی پروانہ جاری کر دیں کہ مجھ سے 1 دفعہ، سب لوگ 1 دفعہ ٹیکس دیتے ہیں راستے میں 2 دفعہ دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، آج کے بعد تم سے صرف 1 دفعہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. اس نے کہا کوئی پروانہ تو لکھ دے. کہا پروانہ جاری ہو گیا. پھر اس نے کہا میں نے پھر متعدد بار ملک شام سے سفر کیا عرب کی طرف، مجھ سے ہمیشہ 1 دفعہ ہی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. یہ وہ حکمران ہیں، میں جیسے میں نے ابتدا میں کہا، وہ زندگی کو پڑھے، عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھے. پھر جب اس زندگی کو پڑھیں گے، ان قوانین کو پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے، کوڑا مارتے ہیں زمین کے اوپر. کہا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا؟ عمر تیرے اوپر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اللہ کی قسم یہ کہنے کی دیر تھی، زمین کے اوپر زلزلہ جو تھا وہ وہیں پہ رک گیا، زمین وہیں پہ تھم گئی. اور یہی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص جو ہے، یہ دریا کو خط لکھتا ہے، دریا کو خط لکھتا ہے، تو نے اگر اللہ کی مرضی سے چلنا ہے تو چل، وگرنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی بندہ بات کہہ سکتا ہے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. اور جس نے قمیض بنائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قمیض بنائی تو درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت کل جو مال غنیمت میں سے چادریں تقسیم ہوئی ہیں، وہ جو چادر آپ کے حصے میں آئی تھی اس میں سے تو آپ کا کرتا بن ہی نہیں سکتا، یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. اس نے کہا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی نا کپڑے کی، وہ چادر میں نے اپنے باپ کو دے دی، تو میرے والد نے دونوں چادروں کو ملا کے اپنا کرتا بنا دیا. یہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص جو ہے کیسے زندگی گزار رہا ہے، کیسے زندگی بسر کر رہا ہے. اور اپنے گورنروں کو آرڈر جاری کیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قدر، تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں آ جائے، پھر تم نے فاصلوں کو ختم کرنا ہے، فاصلوں کو، ان دوریوں کو ختم کرنا ہے، ان کا جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نے بھی اسی طرف آنا ہے، اپنے آپ کو اسی طرف لے کے آنا ہے. جب تک ہمارے حکمران کوئی بھی آئے، جب تک وہ ان قوانین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، یقین جانیے ہم ایسے ہی پستے رہیں گے، ہمیں ایسے ہی مار پڑتی رہے گی، اور ہم ایسے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو لوٹاتے رہیں گے. اللہ رب العزت جتنے بھی
پتہ نہیں کس نے آنا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو اس مٹی کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، جو اسمبلیوں میں پہنچ کے نظام عدل کی بات کریں، اسلامی ریاست کی بات کریں، اسلامی قوانین کی بات کریں، اور وہ جو مقصد تھا، جس مقصد کی خاطر یہ ملک وجود میں آیا تھا، وہ نعرہ لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ اپنے مقاصد کو، اپنی ضروریات کو ہر ایک نے سامنے رکھا ہوا ہے، وگرنہ یقین جانیے یہی وہ نعرہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا کہ یہ جو ملک ہم بنا رہے ہیں اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی بنیادوں میں بدقسمتی سے آج تک کسی نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بات ہی نہیں کی۔ اس کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، یقین جانیے، دین اسلام کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، یہ ملک پاکستان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کو ہم سب مل کے لوٹ رہے ہیں، ہم سب مل کے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قدم قدم پہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ اس کو استحکام نصیب فرمائے۔ اس کی ترقی کے لیے ہم نے سب نے مل کے کوشش کرنی ہے۔ تو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت لقمان کی باتیں چونکہ چل رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آج میں اور آپ اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تو ذہن یہی بنا ہوا ہے، کوئی ہارمونی سب کرنا ٹھیک کر دینے، پر حالے تو چھوٹے نے، بڑی زندگی پڑی ہے، آ جائیں گے دین کی طرف، میں نے اس کو فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے۔ بھائی ہم نہیں کہتے آپ کے بیٹے ڈاکٹر بنے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، یار ان کو دین تو آنا چاہیے، انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلام مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر ہے، اسے وضو کا طریقہ، اسے غسل کا طریقہ، اسے حلال تجارت کا پتا ہو، اسے پتا ہو کہ کن چیزوں سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بنیادی چیزیں میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا، اللہ کی قسم بڑے جنازے ایسے پڑھانے کو ملے۔ میں نے جنازہ پہ ایک ساتھی کو کہا، یار آپ کے والد کا جنازہ، اتنے بھائیو جنازہ تم پڑھاؤ، تو میرے ایک قسم اٹھا کے کہنے لگ گیا کہ قاری صاحب نماز جنازہ آتا تک نہیں۔ میرے بھائیو دین کی طرف آؤ، ہمیں ان بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ ہے، اس کو یاد کریں، دو دو چار چار لفظ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، نماز کی خود پابندی کریں۔ جب ہم نے نماز خود نہیں پڑھنی تو ہمارے بچوں نے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ اللہ کے قرآن حکیم میں واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، وگرنہ وہ بابا جو نماز پڑھتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، وہ گھر کا سربراہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، پھر وہ تلاش کرے گا میری بیوی نہیں نظر آ رہی، میری بیٹی نظر نہیں آ رہی، میرا بیٹا نہیں نظر آ رہا، جن رشتہ داروں کو میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا تھا وہ نظر نہیں آ رہے، تو اعلان ہوگا ہم نے ان کو جہنم میں پھینک دیا، ہم نے ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ اور بڑی بڑی خوبصورت شکلوں والے، بڑے بڑے حسب نسب والے، بڑے 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 اور پنچایت کے بندے جو دنیا میں سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہتے میں بڑا پڑے گا بندہ ہاں، میں بڑا چودھری ہاں، میں بڑا فلاں ہاں، ان کے گلوں میں زنجیر توق ڈال دیا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا فی جنات یتساءلون، سوال کیا جائے گا، یہ جنت میں جانے والے لوگ سوال کریں گے، یار تسی کیوں جہنم میں جاندے ہو، جہنم کی طرف تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ 29واں پارہ سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان کیا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جوان بھی تھے، ہم بوڑھے بھی تھے، بال بھی سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی، کاروبار نے اتنا مست کر دیا تھا، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب کوئی، یہ اللہ کی جنت ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی زبردستی اٹھا کے تمہیں جنت کی طرف نہیں لے کے جانے والا۔ اور یار ہم نے نماز کو اس لیے چھوڑ دیا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے،
اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جتنا میرا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اتنا کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ اور جتنی عزتیں، رفتیں، بلندیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ تو بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ تو بھی، میں نے کئی دفعہ واقعہ بھی سنایا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہیے رحمت اللہ علیہ، وہ واقعتاً اللہ کے صحیح ولی تھے، نیک بندے تھے۔ ہم نام تو لیتے ہیں پر ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے۔ وہ تو بچپن میں بھی ایسے تھے، ایسے کردار کے مالک تھے، ایسے بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے تو سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی۔ وہ ماں کا حکم ایک کہانی کتاب میں پڑھی جاتی تھی، وہ ایک راستے میں ایک قافلے میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اس بچے کی تلاشی بھی، کہا میرے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ ساری تلاشی بھی، پیسے نہ نکلے۔ اس نے کہا سردار یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، لیکن نکل کوئی چیز نہیں لی۔ انہوں نے یوں کپڑا اٹھایا تو پیسے اندر پڑے ہوئے تھے۔ کہا یہ میری ماں نے کپڑے میں سلائی کر دیے تھے پیسے۔ اس نے کہا تو تو بچ بھی سکتا تھا۔ کہا کہ نہیں، میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہ نصیحت کی ہے، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں، درود شریف پڑھ کے دودھ پلاتی ہیں، پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے وہ بڑے ہو کے شیخ عبد القادر جیلانی ہی بنتے ہیں۔ اور ڈاکو جو سردار تھا سواری سے نیچے اتر گیا، کہنے لگا یار ہم اتنے بڑے قد آور لوگ ہیں، ساری زندگی گناہوں پہ کھپا دی، آج اس بچے کے ایک جملے نے زندگی کو بدل دیا۔ کہا کہ جتنا لوٹا ہوا مال ہے لوگوں کو واپس کر دو، جتنا لوٹا ہوا مال ہے لوگوں کو واپس کر دو۔ تو یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، آواز آتی ہے یا عبد القادر انی انا ربکا، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، تو نے نمازیں اتنی پڑھ لی ہیں، اب تیری نمازوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ آواز جب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو فوراً، چونکہ صاحب علم بھی تھے، فوراً دل میں خیال آیا، ذہن میں بات آئی، یہ تو رب کی آواز ہو ہی نہیں سکتی۔ فوراً کہا یہ شیطان ہے، تو شیطان ہے جو مجھے برگلانے کے پھسلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ حملہ شیطان نے ان کے اوپر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ بات تو میرا ان کے اوپر چلا ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا اے عبد القادر، میں بڑے محلات میں داخل ہوا، بڑی بڑی غاروں میں گیا، بڑے بڑے راہبوں کو، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے اتقیاء کو میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ آج اگر تم بچے ہو تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ لیکن پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں اپنے اللہ کی رحمت سے بچ گیا۔ یہ اللہ والے تھے نا، اللہ والے تھے۔ اللہ کا صحیح کوئی نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس سے محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ولیوں سے محبت کرنا، لیکن اللہ کے ولی ہو یار، انہیں پتا ہو دین کیا ہے، انہیں پتا ہو ایمان کیا ہے، انہیں پتا ہو قرآن کیا ہے، ان کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو، ان سے جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کے آپ پاس بیٹھیں گے، آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے وہ تو اللہ کی باتیں ہی آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ جو ذرہ لگ جائے، ہزاروں عبد القادر بھی پیدا ہو جائیں، اس ذرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے جوتے کے ساتھ جو مٹی لگ جائے، وہ مٹی کا ایک ذرہ اس پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، عبد القادر کے تو پلے میں بھی
بھی کچھ نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، اور آپ باہر نکلتے ہیں، آپ نے خزاں کا موسم تھا، وہاں سے ایک جھاڑی لی، اس کو یوں حرکت دی، پتے زمین پہ گر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے سلمان، جب کوئی بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، جیسے اس ٹہنی کے اوپر کوئی پتا نہیں رہا، ایسے ہی کوئی بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے وجود کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں رہنے دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت لقمان کی خوبصورت باتیں جو ہیں، ان کے اوپر آپ عمل کریں۔ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، زندگی بدل جائے گی، زندگی میں سکون اور عافیت آ جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔